اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس طرح سے پروگراموں کا ایک سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آج ہم انسان کی زندگی اگر میننگ فل ہو جائے، با مقصد ہو جائے، تو وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کی زندگی کی جو روڈ ہے اس کی ڈیسٹینیشن اس کو واضح نہیں ہے، اس کی پریزنٹ لوکیشن اس کو واضح نہیں ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ سکلز نہیں ہیں، اس کے پاس وہ روڈ میپ نہیں ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے کہ جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایک چیز آ جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے میننگ فل لائف، کہ با مقصد زندگی۔ اب جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں مختلف کام مختلف ترجیحات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو ضروریات زندگی کے اوپر بیسڈ ہیں، یعنی کہ جو ہماری نیڈز ہیں، جو نیسیسٹیز ہیں لائف کی، اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری لوازمات زندگی ہیں، یعنی کہ ہم زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی میں فیسلٹیز لانے کے لیے، زندگی کے اندر لگژریز لانے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا مقصد زندگی، کہ جس کی خاطر جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کی اس روڈ کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ اب اس زندگی کی روڈ کا جو سفر ہم نے طے کرنا ہے، جو ابھی باقی ہے یا کچھ ہم طے کر چکے ہیں، ہمیں اس کو امیجن کرنا ہوگا، اس کو اپنی تخیل کی قوت سے دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ آج ہماری پریزنٹ لوکیشن یہ ہے کہ ہم 2015 میں موجود ہیں، مستقبل میں 2025 میں، 2035 میں، 2050 میں کس طرح کا ہمارا زندگی کا سفر طے ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ اپنے ٹریک ریکارڈ کو بھی دیکھ لیا جائے کہ 2000 میں کیا کر رہا تھا، 2005 میں کیا کر رہا تھا، 2010 میں کیا کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے پوری پکچر جو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اور آپ اپنی جو روڈ میپ ہے زندگی کا، اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ویژننگ کر سکتے ہیں، اس کی ایک اچھی کہنے کی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اس حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ کی میت پڑی ہو، تو لوگ آپ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو اختیار کریں گے، وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا انسان تھا، مفید انسان تھا، لوگوں کے لیے بھی کام کرتا تھا، اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے بھی مفید تھا، معاشرے کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر کے گیا، انسانیت کی خدمت کر کے گیا، حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے۔ تو ایک پکچر یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اچھا ہے چلا گیا، زمین پر بوجھ تھا، دوسروں کو تنگ کرتا تھا، صرف اپنی ذات کی خاطر سوچتا تھا، ہر وقت پیسہ اکٹھا کرنے اور دولت اکٹھے کرنے کے اوپر فوکس تھا۔ اگر وہ اس طرح کے خیالات یا نظریات یا اظہار خیال آپ کے بارے میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو گئے۔ یعنی کہ اگر آپ اس دن کو ابھی سے امیجن کر لیں، اس کو ابھی سے سوچیں، تو پھر آپ آج کے دن سے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں گے۔ یا فرض کریں اگر ہم مزید آگے بڑھیں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ پیش ہوں گے، تو اگر اس وقت آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو اور اس وقت آپ ایک کامیاب امتی کے طور پر ان کے سامنے پیش نہ ہوں، تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہوگی۔ تو جب آپ اس فائنل پکچر کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنی آج کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق کچھ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے زندگی کے سفر کو پراپرلی جو ہے وہ اس کا ایک روڈ میپ بناتے ہیں کہ اگر آپ کی آج 35 سال ایج ہے تو اگلے 25 سال میں آپ نے جو سفر طے کرنا ہے وہ کس طرح کا کرنا ہے، اس میں آپ کی پرائورٹیز کیا ہوں گی، اس میں آپ کی جو کام کرنے کا انداز ہے وہ کیا ہوگا، جو آپ کا مقصد زندگی ہے وہ کیا ہوگا، آپ اس کے لیے اپنی پرسنالٹی کو آہستہ آہستہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے اور کس طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ اب با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کچھ ایلیمنٹس چاہیے جو اس چیز میں بنیادی طور پر کردار ادا کریں۔ سب سے پہلی چیز چاہیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے کہ آپ کا ویژن، آپ کی ایک پلاننگ، آپ کی ایک اسٹریٹجی، آپ کا آبجیکٹو آف لائف آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یا مزید اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو وہ ہوگا آپ کا پرپز آف لائف، کہ آپ کا مقصد زندگی جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔
دوسرے نمبر پر ہے کہ اب آپ نے جو آپ کا اپنا پرپز آف لائف ہے، آپ کا ویژن آف لائف ہے، اس کو آپ نے ٹائم فریم کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کی اسکیجولنگ کرنی ہے، یعنی کہ آپ کیا افیکٹو اسکیجولنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تاکہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں، تو آپ کو اس کے لیے اسکیجولنگ کرنی ہوگی کہ آپ نے کتنے ٹائم میں کون سی ڈگری لینی ہے، کون سی ایکسپرٹیز لینی ہے، کیا چیز گین کرنی ہے، اور پھر اس طریقے سے آگے کیسے بڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو ٹائم فریم کے لحاظ سے بریک ڈاؤن کرنا۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی میننگ فل لائف کے لیے، وہ ہے آپ کے اندر جو ایکسپرٹیز ہیں، سکلز ہیں، جو آپ کو قابلیتیں اور اہلیتیں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگی وہ پراپر ایٹیچیوڈ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، وہ آپٹیمسٹک پوائنٹ آف ویو، وہ ٹرسٹ کی قوت، ایتھیکل ویلیوز، کہ جس کے ذریعے سے آپ زندگی میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کیونکہ ایک فارمولہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف صلاحیت چاہیے، جبکہ ہماری جو اسلامک پیراڈائم ہے اس کے مطابق آپ کو کامیابی کے لیے صلاحیت اور صالحیت، یعنی کہ آپ کو سکلز بھی چاہیے اور آپ کو ایتھکس بھی چاہیے یا ایٹیٹیوڈ بھی چاہیے، تو وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پھر آپ کو زندگی میں ریئل کامیابی یا الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ تو میننگ فل لائف کے لیے آپ کو یہ اس طرح کا پورا سٹرکچر چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ زندگی میں جو آگے بڑھیں گے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اب اس میں ہم جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہم با مقصد زندگی گزارنے کے لیے پرپز آف لائف تو ہمارا ڈٹرمن ہے قرآن کی روشنی میں، کہ ہمیں کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا گیا انسانوں کو اور جانور اور جنوں کو لیکن اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہمارا جو پرپز آف لائف ہے وہ عبادت ہے، لیکن اب اس عبادت کے جو ڈفرینٹ سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، جو آپ کو بتائے گئے ہیں پیورلی عبادت کے ضمن میں اور پھر معاملات کے ضمن میں کہ آپ نے کیا کیا رول جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا انجینئر بن کر، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن کر، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا پریچر بن کر، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا فلانتھروپسٹ بن کر،